نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں نماز کے ترجمے کا اگلا حصہ لے کر۔ اس ماہ مبارک میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں اور اپنی نمازوں میں یکسوئی اور ارتکاز لے کر آئیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ہم ادا کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نماز کے ترجمے کو سیکھیں تاکہ اللہ پاک ہماری اس نمازوں کو، جو ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کو قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب سے راضی رہیں۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے۔ تو ان سجدوں میں محبت اور تڑپ لانے کے لیے جو ہم نے کوشش شروع کی ہے، اس کی طرف ہم ایک قدم اور آج آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک ہم نے اپنی نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے رکوع کی تسبیح اور رکوع میں پڑھی جانے والی دعا، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں یعنی قوما کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اس میں کون سی تسبیحات یا دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العظیم، یہ رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے۔ اس کو کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا مالک، سبحان ربی پاک ہے میرا مالک، العظیم جو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا مالک عظمت والا۔ آگے رکوع کی تسبیح کے بعد رکوع میں پڑھی جانے والی دعا ہے سبوح قدوس ربنا، سبوح تمام تسبیحات، سبوح تمام تسبیحات، قدوس تمام پاکیزگیاں، قدوس تمام پاکیزگیاں، ربنا ہمارے مالک کے لیے ہیں، ورب الملائکتی اور ورب کا مطلب ہے اور مالک، الملائکتی فرشتوں کا، یعنی ہمارے مالک کے لیے ہیں اور فرشتوں کے مالک کے لیے ہیں۔ تمام تسبیحات، تمام پاکیزگیاں ہمارے مالک اور فرشتوں کے مالک کے لیے ہیں، جو کہ بے شک صرف اللہ پاک ہے۔ والروح اور روح الامین کے مالک کے لیے ہیں۔ یہ جو واو ہے، واو عطف کہتے ہیں اس کو، یعنی تمام مطلب جو کچھ بھی اس میں ہے لکھا ہوا یہ پورا پیچھے سے اٹھائیں گے، واو کے مطلب میں یہ سب شامل ہوگا۔ اور مالک کے لیے ہیں روح الامین، یعنی روح الامین کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مالک کے لیے ہیں۔ تمام تسبیحات، تمام پاکیزگیاں ہمارے مالک کے لیے ہیں، فرشتوں کے مالک، اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مالک کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، سمیع سن لی بات، اللہ اللہ تعالیٰ نے، سمیع اللہ سن لی بات اللہ تعالیٰ نے، لمن اس شخص کی جس نے، لام کی زیر کے ساتھ جب لی آتا ہے اس کا مطلب ہے کی کے لیے، من
جو شخص، تو سن لی بات اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جس نے حمیدہ تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی، حمیدہ تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی، ربنا اے ہمارے مالک، ربنا اے ہمارے مالک، لک الحمد، لک، لکا کا مطلب لا کے لیے، کا تیرے، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں، ربنا لک الحمد اے ہمارے مالک تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں، حمدن کثیرن، حمدن تعریفیں، کثیرن بہت زیادہ، حمدن کثیرن تعریفیں بہت زیادہ، طیباً پاکیزگیاں، پاکیزگی، مبارکن برکت دی گئی، مبارکن برکت دی گئی، فیہ اس میں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ تعریفیں بہت زیادہ، پاکیزگی برکت دی گئی ان میں یا اس میں۔ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا مالک عظمت والا، سبوح قدوس ربنا، تمام تسبیحات تمام پاکیزگیاں ہمارے مالک کے لیے ہیں، ورب الملائکۃ والروح، اور مالک کے لیے ہیں فرشتوں کے اور روح الامین کے، یعنی فرشتوں کے مالک کے لیے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مالک کے لیے۔ سمع اللہ، سن لی بات اللہ تعالیٰ نے، لمن اس شخص کی جس نے، حمیدہ تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی، ربنا اے ہمارے مالک، لک الحمد تیرے لیے تمام تعریفیں، اے ہمارے مالک تیرے لیے تمام تعریفیں، حمدن کثیرن تعریفیں بہت زیادہ، طیباً پاکیزگی، مبارکن فیہ برکت دی گئی اس میں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے متعلق ایک حدیث ہے جو کہ ہم یہاں بیان کرتے چلیں۔ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اے اللہ اے ہمارے رب، اور تیری ہی تعریف ہے بہت ساری حمد پاکیزہ اور بابرکت۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، ابھی ابھی کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، میں نے اے اللہ کے رسول۔ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے جو ان کلمات کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کو پہلے لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلا سبق لے کر کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہیں اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔